اور ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچانی جائیں، پھر انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے شہوت پرستی کا، وہ اپنی عادتوں سے باز نہ آئے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے اگر اپنی عادتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے شہر میں نہیں رہ پائیں گے مگر تھوڑے دن۔ ملعون ہیں، جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں، قتل کیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں انہوں نے فوراً اپنے دوپٹوں کو پھاڑ کر کے اپنے سروں پہ ڈال لیا۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے کہ پردے کا مقصد کیا ہے اور پردہ کن کن چیزوں کا ہے، اور عورتیں پردہ کہاں سے کہاں تک کریں گی۔ اور اس میں دو اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت هذه الآية خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن اغربان من الاقصیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انصار کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں اس طرح سے گویا کہ ان کے سروں پر چادروں کے رکھنے کی وجہ سے کوے بیٹھے ہیں۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ جلباب کہتے ہیں کل ساتر من اعلی الراس الى اسفل القدم، ہر وہ کپڑا جس کو سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈھانکا جائے اس کو جلباب کہتے ہیں۔ جیسے عباءہ ہے اس میں بھی یہ بات ہے، اور جس کو عورت اپنے دوپٹے کے اوپر مزید اوڑھ لیتی ہے اس کو بھی جلباب کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں، مطلب کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا کریں اس طرح سے کہ ان کا چہرہ چھپ جائے۔ اور فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے چہرے کو ڈھانک لینا، تغطیۃ الوجہ من فوق رأسها، چہرے کو ڈھانپ لینا اوپر سے، فلا یبدو الا عین واحدہ، اور چہرہ اس طرح سے ڈھکا ہو کہ صرف ایک آنکھ نظر آئے جس سے راستہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلباب ڈالنے کا مقصد یہ تھا مدینے میں کہ عموماً جو باندیاں ہوتی تھیں وہ کپڑے اپنے چہرے کے اوپر نہیں ڈالا کرتی تھیں، تو پہچان کے لیے کہ جب اس طرح سے آپ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں گے تو لوگ پہچان لیا کریں گے اور آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور پریشان کرنے والوں کی جو ہے باضابطہ ٹولیاں بنی ہوتی تھیں، منافقین کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، تو آتی جاتی جو لڑکیاں ہوتی تھیں، اب قضاء حاجت کے لیے بھی کوئی جا رہی ہے تو اس کو یہ لوگ پریشان کرتے تھے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے چہروں پر جلباب ڈال لیا کریں۔ اور فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الانتقاب والقفازین، کہ حالت احرام میں
قفاز اور دستانے اگرچہ نہیں پہنے جاتے ہیں، لیکن جو احرام کی حالت میں عورتیں ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نقاب نہ پہنے اور دستانے نہ پہنیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کے زمانے بھی دستانے موجود تھے اور نقاب بھی موجود تھا۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اور بھی تفصیل ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن شققن مروتہن فاختمرن بہا، کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین عورتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، تو انصار کی مہاجرین عورتوں نے کیا کیا کہ شققن مروتہن، کہ انہوں نے اپنے دوپٹوں کو پھاڑ کر کے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ رواہ البخاری۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فاختمرن اے غطینا وجوہہن، یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، انہوں نے صرف سر پہ نہیں رکھا بلکہ اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزینۃ الظاہرہ الثیاب، کہ ظاہر جو انسان کی زینت ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، وہ کپڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں کل شیء من المرأۃ عورۃ، کہ عورت کی ہر چیز جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، حتی ظفرہا، یہاں تک کہ ناخن بھی چھپانے کی چیز ہے۔ وقال وقد روی فی حدیث، اور حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے المرأۃ عورۃ، کہ عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ اب آخر میں فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اپنے پاؤں کو نہ ماریں اس طریقے پہ کہ ان کے پاؤں میں جو پہنے ہوئے پازیب ہیں ان کی جھنک ظاہر ہو جائے، ان سے آواز آئے اور لوگ جان لیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ما یتحلی بہ فی الارجل من خلخال، جیسے پازیب وغیرہ پہنتے ہیں، پاؤں میں پہنتی ہیں عورتیں۔ فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا كَانَ الْخَلْخَالُ بَرِيدًا إِلَى الْفِتْنَةِ، کہ جب پازیب انسان کے لیے فتنے کا باعث ہے، جب پازیب کی آواز انسان کے لیے فتنے کا باعث ہے، فَكَيْفَ بِالْوَجْهِ، تو پھر چہرہ اس کو ظاہر کرنا وہ فتنے کا باعث کیسے نہیں بن سکتا۔ الذی یحکی الجمال والشباب والنضارہ، کہ چہرے سے تو انسان کی تر و تازگی ظاہر ہوتی، چہرے سے انسان کا شباب ظاہر ہوتا ہے، چہرے سے انسان کا جمال ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو چھپانا تو غایت درجے میں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ شادی کرنے والے جو لوگ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، رشتے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو لڑکی کا دیکھنا جائز ہے، لیکن جو شخص جس کو شادی کرنا ہے صرف وہی دیکھ سکتا ہے لڑکی کو، نہ یہ کہ گروپ کی شکل میں جائیں اور پھر وہ لڑکی بن سنور کے آئے
اور ان کے والد بھی دیکھیں، ان کا بھائی بھی دیکھے، یہ انتہائی قبیح اور غلط رسم ہے جس کو ہر پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی کے لیے ذہنی اور دماغی طور پر پریشانی کا باعث ہے۔ اب وہ پسند آئے نہ آئے، 10 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ ویسے ہی ایک جگہ ہم نے دیکھا نکاح خوانی میں کہ جو نکاح پڑھا رہے تھے مفتی صاحب وہ گئے، اور ظاہر سی بات ہے نکاح پڑھانے والے پیچھے 10 لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے۔ اب وہ پردہ لگا ہوا تھا تو پردہ انہوں نے کھول دیا، اب وہ تو ایک دلہن بنے بیٹھی ہے، اوپر سے 10 لوگ اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم جن کا نکاح پڑھا رہے ہیں ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ ایک کسی کو وکیل بنا دو جو اس کا محرم ہو، اور وکیل جا کر کے ایجاب و قبول کرے گا، پھر 10 لوگوں کو دیکھنے کی جھنجھٹ ہی نہیں۔ وکیل جا کر کے ایجاب و قبول کرائے اور وہ واپس آ جائے، پھر جو قاضی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، نکاح پڑھانے والے کو، پھر وہ انہی کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ خطبہ پڑھیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ اب غیر آدمی جاتا ہے، اس کے ساتھ 10 لوگ جاتے ہیں، اور پھر لڑکی بیچاری سامنے بیٹھی ہوتی۔ تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، علماء کرام نے منع فرمایا ہے اس سے کہ جو طریقہ سادہ اور صحیح ہو، جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو شادی کے موقع سے جو دیکھتے ہیں، اس میں صحیح فرماتے ہیں کہ فجعلت اتخبأ لها، کہ میں دیکھنے کے لیے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکی کو دیکھ لو، تو میں دیکھنے کے لیے گیا، تو میں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے چھپ گیا، چھپ کے میں نے دیکھا۔ نہ یہ کہ صوفہ لگا ہوا ہے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی آ رہی ہے، ایسے نہیں ہوا تھا۔ دیکھنا ہے، لیکن ایسے دیکھنا ہے کہ اسے بھی تکلیف نہ ہو اور زیادہ اس میں اہتمام بھی نہ ہو۔ تو اس چیز کا ہم لوگ ہمیشہ خیال رکھیں، لڑکی وغیرہ دیکھنے جائیں تو اکیلے جائیں، ماں کو لے کر کے جائیں، بہن کو لے کر کے جائیں، اور اپنی پسند کو ترجیح دیں۔ نہ یہ کہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پسند نہیں ہے، اور لڑکے کو پسند ہے، بھائی شادی تو لڑکے کو کرنا ہے، ماں کو تھوڑی نہ کرنا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم لوگ خیال رکھیں۔ معاشرے میں یہ چیز، اس کو ہم لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، چونکہ انتہائی بری بات ہے۔ ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد عائشہ اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمر بنا، کہ قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حالت احرام میں تھے۔ فَإِذَا حَاذُوا بِنَا، تو جب لوگ ہمارے سامنے آتے تھے تو سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا، تو ہم میں سے کوئی عورت جو ہے، ہم لوگ کیا کرتے تھے، کوئی کپڑا اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیتے تھے۔ حالت احرام میں بھی ایسا نہیں کہ ہم کسی لڑکی کو دیکھنے لگیں، وہ تو آپ کر رہی ہے، منع ہے، ایسا ہے، لیکن چہرہ تو وہاں پر بھی چھپانا ہی ہے غیر محرموں سے۔ علاوہ یہ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، اور جب وہ قافلہ چلا گیا اس کے بعد ہم اپنے چہرے کو کیا کرتے تھے، کھول لیتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے پہ کوئی چیز نہ ڈالیں، حالت احرام میں اپنے چہرے پہ عورت کوئی چیز نہ ڈالیں، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے چہرے کو اس طرح سے چھپا بھی سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ واقعہ افک میں، اس سے بھی لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چہرے کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے جب چہرہ کھلا ہوگا تبھی تو دیکھا ہوگا۔ اس میں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ
فخمرت وجهي عن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا. وَكَانَ يَعْرِفُنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھ کو پہچانتے تھے، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اچانک دیکھا تھا، تو جب اچانک دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. تو چہرے کا پردہ انتہائی ضروری ہے. جو لوگ اس میں غلط تعویلیں کرتے ہیں وہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیں کہ آیا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا دل بھی یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں، غلط سے صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کو کھولنا جائز ہے، چہرے کو ظاہر کرنا جائز ہے، پورا جسم ڈھکا ہو لیکن چہرے کی خوبصورتی ظاہر ہو، اس میں جائز ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اور اس قول کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا. اور تو فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایتیں سب ضعیف ہیں. اور صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کریں. اس میں فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں سے یہ حکم دیا کہ اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، اگر وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو ان یغطین وجہہن، کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں، اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال کر کے، جو بھی کپڑا معاشرے میں رائج ہو، برقع بھی ہے. وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا، اور ایک آنکھ کھلی ہونی چاہیے. یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اور اگر فرض بھی کر لیں کہ چہرے کا کھولنا جائز ہے تو بسا اوقات کبھی کبھی اقوال میں تعارض ہو جاتا ہے، تو جو صحیح بات ہے اس بات پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح بات یہی ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے، اس چہرے کا بھی پردہ ہے. اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص طور پہ بیان فرمایا، اس میں پوری دنیا کی مسلمان عورتیں اس میں شامل ہیں. حکم اگر کسی ایک فرد واحد پر لگایا جائے تو وہ پوری قوم کے لیے ہوتا ہے، شریعت کا یہ اصول ہے. الا یہ کہ کوئی خاصیت کسی کے ساتھ کر دی جائے تو وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. لیکن اگر عام طور پر خطاب ہو تو اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ اگر آپ پردہ کریں گی تو یہ آپ کے دل کی صفائی کے لیے بہتر ہے. اور تو کیا یہ صفائی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ مخصوص ہے؟ بلکہ تمام مسلمانوں کو دل کی صفائی کی ضرورت ہے، تزکیہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو فقہا چہرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، کچھ ہیں اس میں بھی انہوں نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر چہرے کا پردہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے فتنے کا تو اندیشہ ہے ہی ہے، ہر وقت فتنے کا اندیشہ موجود ہے. تو یہ آج کی بات تھی کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر
کپڑا ڈال لیا کریں. اور جلباب جیسے ہم نے بتایا چہرے کو ڈھانکنے کو کہتے ہیں. صرف کپڑا ڈالنا مقصد نہیں ہے، تاکہ وہ پہچانی جائیں، پھر وہ تکلیف نہ دی جائیں. اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اگر منافقین اپنی عادتوں سے باز نہ آئے اور جن کی دلوں میں شہوت پرستی کا روگ ہے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور مدینے میں یہود جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے. پھر وہ آپ کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر پائیں گے، تھوڑے ہی دن. اور یہودیوں کا حال کیا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. لڑکیوں کے چھیڑنے میں یہ لوگ آگے تھے، منافقین بھی آگے تھے. یہود سارے کے سارے نکالے گئے، بنو قریظہ بھی نکالے گئے، بنو نذیر بھی نکالے گئے. اس کے بعد جب منافقوں نے دیکھا کہ اس طرح کی حالات ہیں تو وہ لوگ خود ہی خاموش ہو گئے اور لڑکیوں کو چھیڑنا بند کر دیا. ہر چوراہوں پہ، ہر نکڑوں پہ یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے اور آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے. ملعونین ملعون ہیں. ملعون یعنی جو شخص جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کو ملعون کہتے ہیں. لعنت تو کہتے ہیں نا، بلا کہ لعنت ہو، مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ میری رحمت سے دور ہے، جبکہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس کے باوجود وہ شخص میری رحمت سے دور ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں ناشائستہ ہیں، مہذب نہیں ہیں. جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں. یہودیوں کا حال یہی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی معاشرے میں فساد پھیلائے اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، عفت و پاک دامنی کو ہم لوگ تھامے رہیں اور اس طرح کی گندی عادتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور اس میں خصوصاً بد نظری ہے، جس میں عموماً عام آدمی ہم سب مبتلا ہیں زیادہ تر. اور بد نظری ایک ایسی چیز ہے، ایک تو خود بخود ہو جاتا ہے اور ایک جان بوجھ کر کے ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر کے ہوتا ہے اس میں پریشانی ہے، لیکن جو چلتے پھرتے ہو جائے تو وہ تو خیر وہ تو ممکن ہے، وہ تو ہوگا ہی. لیکن جو جان بوجھ کر کے ہم کرتے ہیں، اس سے نہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور دھیرے 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 یہ بیماری دل میں سرایت کر جاتی ہے اور پھر وہ اس کی عادت کا خاصہ بن جاتی ہے، اس سے پرہیز نہیں کرتا. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور دکھانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. جو شخص کپڑے اس لیے پہنتا ہے تاکہ لڑکیاں ہماری طرف متوجہ ہوں، وہ لعنت کا مستحق ہے. اور جو لڑکیاں اس لیے کپڑے پہنتی ہیں اور اس لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں تاکہ لڑکے ہماری طرف مائل ہوں، تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں اس حدیث کے مطابق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور کأنہن اسنمۃ البخت، کہ وہ عورتیں ایسی ہیں گویا کہ اونٹ کے کوہان. اور اونٹ کے کوہان آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایسے کر کے اس کی پیٹ جو ہے ایسے ہوتی ہے، اس کا پیٹ ایسا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اس سے کیوں تشبیہ دیا، اونٹ سے کیوں تشبیہ دیا؟ تو بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ جو چوٹی کرتی ہیں، جوڑا باندھتی ہیں، تو یہاں پہ یوں ایسا ہو جاتا ہے کأن رؤوسہن اسنمۃ البخت. اور اس طرح سے کر کے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. حدیث میں آیا کہ ایسے لوگ، ایسی عورتیں، ایسا مرد، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اگرچہ جنت کی خوشبو ہزاروں کلومیٹر دور سے آتی ہے.
لیکن ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آتی جاتی لڑکیوں کو گھورتے ہیں، ان کے بارے میں غلط تبصرے کرتے ہیں، وہ اپنی عادتوں سے باز آ جائیں، ورنہ یہ حشر ان کے گھروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور تلافی مافات آپ نے سنا ہوگا، مکافات عمل، عمل کا بدلہ۔ انسان جب کوئی عمل کرے، برا عمل کرے، تو اس کا بدلہ ہمارے گھر میں شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم پاک دامن رہیں گے تو ہمارا گھر بھی پاک دامن ہوگا، اور اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا تھا، منع بھی کرتے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، غلط ہے۔ سچا آنکھوں دیکھا واقعہ وہاں کو بتایا۔ جب ہم امامت کرتے تھے مہاراشٹر میں، بھوساول کے پاس ایک شہر ملکا پور، وہاں ایک لڑکا تھا، نماز ویسے پڑھتا تھا وہ، اب مطلب گندی عادت جو وہ مبتلا تھا، تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، غلط بات ہے۔ خیر اس کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کی شادی ہوئی تو گھر میں ہی حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس کو تفصیل سے نہ بتائیں، اس کی بیوی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، اس نے کمانے پن میں کسی کو خراب کیا، اور شادی کے بعد اس گھر میں حادثہ پیش آ گیا۔ تو ہمیشہ مکافات عمل کے بدلے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی ماحول پیدا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ اگر ہم پاک دامن رہیں گے تو ہمارا گھر کا ماحول بہتر ہوگا، اور اگر ہم پاک دامن نہیں رہیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماحول خراب ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں فساد پھیلائیں، گندی چیزوں کو رائج کریں، بری باتوں کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو شہر بدر کرتا ہے یا معاشرے میں ذلیل کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا، ملعون ہے۔ اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں اور بد نظری سے باز نہ آئے تو ہم لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ، شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، مصر سے نکل کے گئے ہیں اور شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، اور پریشان تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ کچھ بھی دے دے، ہم فقیر ہیں، بہت ضرورت مند ہیں، ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں سے چل کر کے آئے ہیں، کوئی بھی سہارا بنا دیجیے۔ اب شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، وہ اونٹ کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں، تو اب لوگوں کی بھیڑ ہے، اب بھیڑ میں جو ہے ایک بیچاری لڑکی شرم و حیا کی پا کر وہ کیسے اپنے اونٹ کو پانی پلائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ اونٹ کو پانی پلا رہے ہیں، جب سب چلے جائیں تو پھر ہم پانی پلائیں۔ تو انہوں نے کہا لاؤ ہم پلا دیتے ہیں۔ وہ تھے بھی طاقتور، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے فقضى علیہ، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک گھونسا مارا تو مر ہی گیا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اس قبطی کو ایسا گھونسا مارا کہ وہ مر گیا، طاقتور۔ خیر اونٹ کو پانی پلا دیا، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ کچھ نہ کچھ راستہ بنا دیجیے۔ اتنے میں وہ لڑکیاں اپنے گھر گئیں، شعیب، حالانکہ وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے کہ بھائی جاؤ، سامنے میں شعیب علیہ السلام ہے، جا کر کے ان کا ڈیرا ڈال دو، آپ بھی نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ان کے یہاں نہیں گئے۔ خیر وہ لڑکیاں آئیں،
کہ چلیے آپ کو بلاتے ہیں، نہیں آپ آئیے، گئے. تو اس میں ایک بات کا تذکرہ قرآن میں ہے، تمشی علی استحیاء، کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ ایک لڑکی جس طرح چلتی ہے اس طرح سے لڑکی، فکانت احداہما تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ وہ لڑکی چل رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ پیچھے رہیے، ہم آگے آگے چلتے ہیں، جہاں پہ آپ کا گھر آئے گا وہاں پہ آپ اشارہ کر دیجیے گا، ہم گھر میں چلے جائیں گے. تو شرم و حیا جو ہے ایک مرد ہو یا عورت ہو سب کا پیکر ہے. اگر انسان عفت اور پاک دامنی کو اختیار نہ کرے تو عبادت کا نور اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. اور جو عورت، جو لڑکی اپنی زندگی کو پاک دامن نہ بنائے تو اس کی آنے والی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے. اگر خوشحال ہو بھی جائے تو بے شمار پریشانیاں بھی اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر کہنے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی سے، ضلالت سے، شقاوت و بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین